یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ دل سے مشکلیں تمہاری دور۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ناک آؤٹ راؤنڈ، جس میں آج دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، نواب شاہ اور ملتان۔ یہ پروگرام آج ماشاءاللہ کراچی کے علاقے سول لائنز کینٹ اسٹیشن کے قریب شاندار طریقے سے ہو رہا ہے۔ میری گزارش ہے دونوں ٹیموں سے، نواب شاہ اور ملتان کے اسلامی بھائی تشریف لائیں اور پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری رائٹ سائڈ پہ نواب شاہ کے اسلامی بھائی ہیں، میری لیفٹ سائڈ پر ملتان کے اسلامی بھائی ہیں۔ دو شہروں کی ٹیمیں ہیں، سندھ اور پنجاب۔ آج دیکھنا ہے کس ٹیم نے آگے کوالیفائی کرنا ہے اور کس ٹیم کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں، ناظرین اس پروگرام سے پہلے جو پری کوارٹر فائنل ہوا تھا، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش سیزن 14 آج ایپیسوڈ نمبر 23 آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ والد کو پانی پلانے کی کیا فضیلت ہے؟ جس نے اپنے والد کو بچپن کی عمر میں ایک مرتبہ پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو حوض کوثر سے 70 مرتبہ پلائے گا۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ جی فیصل آباد نے بیل بجا دی، ظفر الدین بہاری۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ 40 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ الہی، اوہ لگتا ہے یہ شعر سارے فیصل آباد والوں نے یاد کیے ہوئے ہیں۔ الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائے، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، اتنے پیارے پیارے اشعار آپ نے کیسے یاد کیے بھائی؟ الہی منتظر ہوں، آپ نے جواب بہت اچھے دیے ہیں اور یہ جواب آپ سے غلط ہو گیا ہے۔ آخری سوال، جی شعر پڑھوں گا، شعر کا جواب دیکھیں کون دیتا ہے۔ مقابلہ بڑا سخت ہو رہا ہے، میں چیک کر رہا ہوں کسی لفظ پہ بیل تو نہیں بجتی، وجہ نہیں رہی۔ شعر ہے، رکھیے جیسے سمندری، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیبدار پھرتے ہیں۔ سوچ لیں، دیکھیں ابھی 7 سیکنڈ ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اگر ہوا تو۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ غلط کی وجہ سے آج مقابلے میں جیتتے جیتتے پیچھے ہو گئے۔ جیت سکتے تھے لیکن اپنی کچھ غلطیاں، شاید 4 بار انہوں نے پوائنٹس مائنس کروائے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے کلاموں کے مقطع پوچھے جائیں، جو رکا وہ گیا، تیار ہیں؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ رضائے خستہ جوش بحر اسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ الہی سن لے رضا جیتے جی کہ مولا نے سگانے کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا۔ سبحان اللہ، سگا نے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ یا الہی جب رضا خوابے گراں سے سر اٹھائے، شادی دیدارے دولت بیدارے عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہوئی یا غوث۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ یہ دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ سبحان اللہ۔ امتیاز بھائی چلیں، 8 آپ کو سنانا ہوگا اس کے بعد۔
آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے فیصلہ آباد والے. دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. فیصلہ آباد والے جیت گئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوا. ایسا پیارا مقابلہ کم ہی شاید دیکھنے کو ملتا ہے. فیصلہ آباد سمندری کی ٹیم کوئی بھی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے اور کعبے کے نظارے دکھائے. یہ آپ کے جذبات، آپ کی اس پروگرام سے لگاؤ نظر آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. ناظرین، فیصلہ آباد اور سمندری کا مقابلہ، میری تو شرکت نہیں ہو سکی، مگر ون آف دا امیزنگ پروگرام آف ذہنی آزمائش سیزن 14 آپ نے دیکھا کہ آخری سیگمنٹ میں بھی ٹائی ہو گیا. اور پھر حالانکہ فیصلہ آباد اور سمندری یہ شہر بھی قریب قریب ہیں، پڑوسی شہروں کا مقابلہ ہو گیا تھا، اور پھر اس طرح فیصلہ آباد والے آگے بڑھ گئے. آنکھیں اشکبار تھی سمندری والوں کی. ذہنی آزمائش کے سلسلے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ یاد مدینہ میں تڑپنا، یاد مدینہ میں آنسو بہانا ہمیں نصیب ہوتا ہے. یقیناً یہ بچے نارملی یہ اسلامی بھائی عاشقان رسول اس لیے بھی مقابلے میں شرکت کرتے ہیں کہ چلے کوئی مدینہ پاک جانے کی سبیل بن جائے. تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یاد مدینہ میں رونا نصیب ہو. اور یہاں میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ صرف ذہنی آزمائش ہی وسیلہ نہیں ہے مدینے جانے کا. اگر آپ کسی وجہ سے آگے نہ بھی بڑھ سکے تو گھبرائیں نہیں. آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کا انٹروڈکشن لینے کا. نواب شاہ کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے، کیا مصروفیات ہیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنویر علی بن مختار علی ہے. میرا تعلق شہر نواب شاہ سے. ماشاءاللہ. میں شہر نواب شاہ کے مرکزی جامعۃ المدینہ کے درجہ ثانویہ کا طالب علم. ماشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضا بن محمد بلال ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کے نواب شاہ کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. بیسیکلی میرا تعلق مہراپور سے ہے. ماشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل رضا تاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شفیق ہے اور میرا تعلق سندھ کے شہر نواب شاہ سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے درجہ ثانویہ کا طالب العلم ہوں. ماشاءاللہ. نواب شاہ کی ٹیم کا تعارف ہو گیا ہے. میری لیفٹ سائڈ پہ ملتان کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افضل اتاری بن سجاد حسین ہے اور میرا تعلق ضلع لیا کے قریبی شہر پیر جگ شریف سے ہے اور الحمدللہ میں لیا جامعۃ المدینہ کے درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں اور اسی کے تحت شعبہ روحانی علاج کے تحت بستہ ذمہ دار بھی ہوں اور لیا سٹی کے شعبہ اصلاح اعمال کا ذمہ دار بھی. کیا بات ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں بھائی آپ کے پاس تو. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حسن اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام عباس علی ہے. میں ماڈل جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام ملتان میں 5ویں درجے کا طالب علم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی طرف سے BS اردو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدثر خلیل اتاری ہے. والد صاحب کا نام حافظ خلیل احمد اتاری ہے. بیسیکلی میرا تعلق ضلع بکھر کے قلعہ کے دربولہ سے ہے. جامعۃ المدینہ بکھر کے 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. چلیں جناب، دونوں ٹیموں کا تعارف بھی حاصل ہو گیا ہے. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. علم نور ہے، عشق کے بول، سنیے مگر دھیان سے مکمل کیجئے. ماشاءاللہ چونکہ آج کلفٹن کے قریب موجود ہیں ہم اور شاہ کراچی فیضان عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا. آج سیدی عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں ہم جانیں گے. پھر سیگمنٹ درست کیجئے، حسن و جمال مصطفیٰ، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. مقابلے کے یہ سیگمنٹس ہیں. چلیں جناب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے.
پہلا سوال کریں گے نواب شاہ والوں سے، دعا کی قبولیت میں جلدی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ دعا کرنے کے بعد بہت زیادہ جلدی مچاتے ہیں، دعا جو مانگ رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو اس پر بڑا واویلا بھی کرتے ہیں. یہ جواب غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ اپنی دعا میں جلدی نہ کرے یا یہ کہہ کر جلد بازی نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. جی، مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. یعنی کوئی معاذ اللہ گناہ کرنے کی دعا کر لے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا کوئی ایسی دعا، تو وہ نہیں قبول نہیں ہوگی. قطع رحمی یعنی رشتہ داری کاٹنے کی دعا کرے تو قبول نہیں ہوتی. اور تیسری بتایا کہ یوں کہہ کر جلد بازی نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ کریم ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ہمیں رب کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. لو سیکھنے گھر سے روزانہ ہی ہم نکلتے ہیں، آج سن لیجئے کہ بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں تیری ذمہ داری لے لی گئی. ہائے ہائے، فرشتے کہتے ہیں تیری ذمہ داری لے لی گئی ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہماری حفاظت رہے. آج میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلیں گے. جواب درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا جنتی مقام کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیسی ہستیاں ہیں. آج لوگ بڑے بڑے لوگوں کے مکان اور مقام کی دنیا میں بات کرتے ہیں. آئیے آج جانتے ہیں کہ شیخین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا جنتی مقام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے جنتی ستاروں میں سے ہیں. اور آسمان لوگ جو ہے آسمان والے ستاروں کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ کہ تم ان کو جنت میں ایسے دیکھو گے جیسے لوگ آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہیں. اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما انہی بلند ستاروں میں سے ہیں، جنتی ستاروں میں سے ہیں. حدیث پاک میں ذرا دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ اور اچھے انداز سے وضاحت ہو جائے اور ان ہستیوں کا مقام پتہ چلے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نچلے درجے والے جنت میں نچلے درجے والے بلند درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے وہ آسمان کی بلندی میں سرخ ستارے کو دیکھتے ہیں. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی بلند درجے والوں میں سے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں. یعنی جنت میں بھی ایسا درجہ ہوگا کہ جس طرح آج ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو جنتی ستاروں کو جس طرح دیکھ رہے ہوں گے سیدنا ابو بکر اور عمر کا مقام ایسا ہوگا. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ قدم ذرا اٹھا چلے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کی کوئی گناہ کرتا دیکھے اور اس کے یہ ہے کہ وہ اس کو برا نہ جانے، اگر وہ اس کی بھی تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے روکے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو دل میں برا جانے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. جناب اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. اب زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اس میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، تماشائی بن جاتے ہیں. گناہوں کی جگہ پر ہمیں جانا نہیں ہے، ان کی تعداد میں اضافہ کرنا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمیں اس برے کام کو کم از کم دل میں برا جاننا ہے. اور اللہ توفیق دے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھا سکتے ہیں تو زبان سے سمجھائیں. اگر گھر بار کے لوگ ہیں جہاں ہمارا چلتا ہے اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہاتھ سے روکیں. یہ اس کی ترتیب ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. انسان کی کون سی دو چیزیں باقی رہتی ہیں؟ نواب شاہ والوں سے سوال ہے. سہارا مل کے دیں بنے کسی کا آسرا چلے سہارا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم ہلاک ہونے لگے اور انتہائی ضعیف ہو جائے پھر بھی اس کی دو چیزیں باقی رہتی ہے، حرص اور امید. ذرا سوچئے ناظرین، بوڑھا بھی ہو جائے، دنیا سے جانے کا وقت بھی آ جائے، مگر پھر بھی حرص اور امید باقی رہتی ہے، لالچ باقی رہتی ہے اور امیدیں رہتی ہیں کہ ابھی یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی لالچ عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور دنیا کی لالچ سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے کی کیا وعید ہے؟ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنے کی، ترک کرنے کی کیا وعید ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین ذرا سوچئے گا، میرے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا نیم پلیٹ، ہمارا نام ہوتا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو دنیا میں زندہ رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. تو نماز قضا کرنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے. زندگی میں جتنی نمازیں قضا کی ہیں اس کا حساب لگا کر قضاء عمری بھی کرنی چاہیے. اور آج یہاں موجود اور مدنی چینل میں جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے. ناظرین اب وقت ہوا ہے ان دو سوالوں کا. دونوں ٹیموں سے 3 سوالات ہو گئے ہیں. اب 2 سوال ایسے ہیں جو ان کے سلیبس میں نہیں ہیں مگر ان کو آپشن دیے جائیں گے. یہ چاہیں تو ان 2 میں سے کسی ایک سوال پر یہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں جو عاشقان رسول ہیں ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں. سوال ہے نواب شاہ والوں سے، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کا نعتیہ دیوان کون سا ہے؟ سامان بخشش، قبالہ بخشش یا ذوق نعت؟ ان 3 میں سے ایک آپشن ہے. آپ چاہیں تو یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے مدد بھی لے سکتے ہیں. سامان بخشش، قبالہ بخشش یا ذوق نعت؟ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان. آپشن کا بھی آپ کے پاس مدد کا آپشن ہے لیکن صرف 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی کیجئے، جلدی کریں. آپشن کی طرف جائیں گے. کس سے مدد لیں گے؟ محمود بھائی سے. محمود بھائی. چلے بھائی نعت خواں تو مدد کر ہی دیں گے کیونکہ یہ نعت خوانوں کا شعبہ ہے. اب محمود بھائی آپ کے اوپر کشتی چھوڑ دی ہے. سامان بخشش. ان کا کہنا ہے سامان بخشش. سامان بخشش. دیکھ لیں کبھی کبھی نعت خواں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. جی ان کی محمود بھائی کی بات مانیں. پیچھے اس امام کے سامان بخشش جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری ملتان والوں کی ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت المعالی، جبل حرا یا جنت البقیع؟ بی بی حلیمہ سعدیہ کا مزار کہاں ہے؟ جنت المعالی، جبل حرا یا جنت البقیع؟ آپ چاہیں تو آپ بھی یہاں کسی آڈینس میں سے مدد لے سکتے ہیں. مدد کی طرف جائیں. مدد کی طرف جائیں گے. کون مدد کرے گا؟ حسیب بھائی. حسیب بھائی کون ہے بھائی؟ چلیں بھائی اب دیکھیں حسیب بھائی درست مدد کرتے ہیں یا نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع میں. جی کیا ان کے ساتھ جائیں گے آپ؟ ان کے ساتھ جائیں گے. جنت البقیع میں بھی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. چلے جناب جواب درست دے دیا ہے. میں چاہوں گا نعت خواہ میں بی بی حلیمہ کی بات ہوئی ہے تو وہ شعر سنا دیں کہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ،
माशाल्लाह। वो कौन सा दिन है जिसको बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जुमेरात, इतवार या जुमा? वो दिन कौन सा है जो बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा। जुमे का दिन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुमे के दिन की कदर किया करें प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ी नेमत है। हर हफ्ते में ये दिन मिलता है। अल्लाह करीम हमें जुमा पाक की कदर कर कर खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्तान वालों की बारी है। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के मुसन्निफ कौन हैं? 3 ऑप्शन हैं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम सुयूती, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। इन 3 में से एक जवाब दुरुस्त है, लेकिन अब आप हाजरीन से मदद नहीं ले सकते, आपने जवाब देना होगा। इमाम बदरुद्दीन ऐनी। इमाम बदरुद्दीन ऐनी जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, दोनों टीमें जबरदस्त तैयारी करके आई हैं। यहाँ तो सवालात पूरे हो गए, अब बारी हाजरीन की है। बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि इनसे सवाल किए जाएं और सही जवाब पर कुछ तहाइफ पेश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें किताबें भी पेश की जाएंगी और सौगात मदीना भी पेश की जाएंगी। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। चले, आपने नातिया दीवान की बात की, हम भी कर लेते हैं। मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नातिया दीवान के मजमुए का नाम क्या है? जी बच्चे भी बताएंगे। ज़ौक़े नात। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाल्लाह। इनको सौगात मदीना तोहफे में दी जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अगला सवाल। अगला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किस उम्र में फरमाया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किस उम्र मुबारक में किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया था। जी माशाअल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इनको तोहफे में एक बड़ी प्यारी किताब इमामे के फजाइल ये तोहफे में दी जा रही है, और इनसे गुजारिश भी है कि इमामा सजाने की नियत भी। क्या बात है, दाढ़ी भी सजा लें, इमामा भी सजा लें, क्या बात है। एक और भी सवाल कर लें। चले, बड़ी तादाद में लोग आए हैं ताकि कुछ और तहाइफ भी जाए। अमीनुल उम्मा ये किन सहाबी का लक़ब है? अमीनुल उम्मा। अमीनुल उम्मा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, सैयदुना अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है। जी फिर से ये शुरू हुआ। दोनों टीमों के 10 नंबर हैं, कोई गलती नहीं की है। नाजरीन आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम अहमद रजा तारी है, मैं इरनाला खुद से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे हाजी अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। आपसे अर्ज थी कि सेगमेंट ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा भी शामिल किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। चले माशाल्लाह, आपका मशवरा भी आ गया। बहुत खूबसूरत सेगमेंट, प्यारे प्यारे अशार सुनने को मिलेंगे। आज बड़े प्यारे प्यारे नातख़्वां भी हमारे साथ हैं, ये भी हमें सुनाएंगे। आइए चलते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब पहला शेर सुनेंगे नवाब शाह वालों से। या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं। माइक जरा चेक कीजिए जी। कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही जो आमीन आमीन हम तुझसे वालों से सवाल है। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े। शमशीर पर चलना पड़े।
آپ شوال سوال ہے جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. جس نے مردہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. سب چمک والے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. سب چمک والے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. غور سے رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھیں. رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھیں. دل خونابہ فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو. دل خونابہ فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. رقص بسمل کی بہاریں تو مینا راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاض دیدہ کی. راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاد دیدہ کی. چادر ذل ہے ملگجی زیر قدم بچھائیں کیوں. چادر ذل ہے ملگجی زیر قدم بچھائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. سنگے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر
وقت جلوہ لغزشیں پائے نگاہ پائے. اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے اندھیر چھٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین ہے وقت جلوہ لغزشیں پائے نگاہ پائے، ملے جوش صفائے جسم سے پابوس حضرت کا. ملے جوش صفائے جسم سے پابوس حضرت کا. جواب درست دے دیا ہے. وہ چمکی بجلیاں یا رب تجلی ہائے جانا سے. وہ چمکی بجلیاں یا رب تجلی آہ جانا سے، کہ چشم طور کا سرما ہو دل مشتاق رویت کا. کہ چشم طور کا سرما ہو دل مشتاق رویت کا. جواب درست دے دیا ہے. زبردست تیاری ہے ناظرین، یہاں غلطی نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب باری ہے یہاں موجود حاضرین کی، اور میں چاہوں گا ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے نعت خواں آئے ہیں، تو نعت خواں اسلامی بھائی کوئی شعر پوچھیں اور یہاں حاضرین جواب دیں اور آپ میں کچھ تحائف کی تقسیم ہو. ماشاءاللہ. کیا آپ سب تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ اچھا یہ نعت خواں اشعار پوچھیں اور جب درست جواب ہو جائے تو نعت خواں اس کو شعر میں سنا بھی دے، طرز میں سنا بھی دے. طرز میں سنا دیں گے. سبحان چلے اللہ. محمود بھائی پہلا سوال کریں ہمارے حاضرین سے موجود. چلے میں دوسرا مصرع پوچھتا ہوں. جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. واہ جی. جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. یہ دوسرا شعر ہے، پہلا شعر مکمل کرنا ہے. مصرع ہے. مصرع. محمد زاہد تاریخ چنیوٹ سے کثرت انا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. جواب درست ہے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. قصرے تنا تک کسی کی رسائی، قصرے تنا تک کسی کی رسائی، قصرے تنا تک کسی کی رسائی جاتے ہیں آتے ہمارے مدنی بھائی پوچھیں گے. جی مدنی بھائی ہماری یہاں پر موجود حاضرین سے ایک سوال پوچھیں شعر کی صورت میں. اسی کا مطلب ہے جی. اس کا میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں. سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. بہت آسان آسان پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ. چلیں آسانی پیدا پیچھے کریں. چلتے ہیں. جی دوسرا شعر انہوں نے سنایا ہے، دوسرا مصرع سنایا ہے، پہلا مصرع مکمل کرنا مطلع کا. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. جی ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ان کو ایک بڑی تحفہ پیش پیاری کیا جائے. جی. سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے آپ نے بھی تو کوئی شعر نہیں پوچھا، آپ بھی کوئی شعر پوچھے ہمارے یہاں پر حاضرین سے. انشاءاللہ آپ جو ایک مصرع دوسرا میں پوچھوں گا، آپ نے پہلا مصرع سنانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بہت پیارا مشہور زمانہ کلام ہے. دوسرا مصرع ہے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. واہ. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اس کا پہلا شعر سنانا ہے. کون سنائیں گے؟ جی شفیق بھائی کہاں پر ہیں آپ؟ ہم یہیں ہیں، تھوڑا سا دور ہیں. اب بات ہے. السلام علیکم. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو واہ کیا واہ. جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ عز و جل. انہیں کیا دے رہے ہیں؟ ان کو فیضان رجب جس میں موجود ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بھلائی کی چابی. اللہ پاک کا مہینہ کون سا ہے اور رجب کے کنڈے. یہ 7 رسالوں پر مشتمل ہے. آپ چاہیں تو حاصل بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت پیارا پیکیج ہے، رجب پیکیج کے نام سے، فیضان رجب پیکیج، اور مکتبۃ المدینہ پر یہ 150 روپے میں طلب کیا جا سکتا ہے. عمر بھائی یہ شعر طرز میں سنائیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، میرے آقا فرش والے، یہ فرش والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے.
فارسی کلام کا میں شعر پوچھ رہا ہوں، پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، دوسرا بتائیے گا۔ اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا۔ واہ، تھوڑا مشکل ہے، ہے نا، تھوڑا سا مشکل بھی ہونا، صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ شفیق بھائی ہیں کوئی ہاتھ نظر آ رہے ہیں یا نعت خواں سے ہی سن لیں ہم؟ نہیں ہیں ماشاءاللہ موجود اسلام بھائی۔ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوار۔ جی درست دیں کوئی، آ جائیں آپ آ جائیں۔ اسپیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ ان کا جواب سب مل کے کہیں گے، ان کا جواب درست ہے۔ اغنیاں یہ دعوت اسلامی ہے، اس کے چند اشعار مل کر پڑھیں کہ واقعی اللہ کی کتنی بڑی نعمت دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، 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 دعوت اسلامی واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ ہمیں اس نعمت کی، دعوت اسلامی کی قدر کرنے کی توفیق دے اور دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ایک بار پھر چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 20 نمبر ہیں نواب شاہ والوں کے، 20 ہی نمبر ہیں ملتان والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سنیے مگر دھیان سے۔ جناب دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے۔ ایک عبارت، ایک سینٹنس میں نے پڑھنا ہے اور بالکل ویسے ہی ان اسلامی بھائیوں نے سنانا ہے۔ ایک لفظ بھی غلط سنائیں گے تو ایک نمبر کٹ جائے گا، 2 یا اس سے زائد مسٹیکس کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ نواب شاہ کے اسلامی بھائی آئیں گے، کون سی لائن ہے؟ ذرا یہاں بیٹھے اسلامی بھائی بھی اپنا ٹیسٹ لیجئے گا کہ میں جب وہ عبارت یا وہ سینٹنس پڑھتا ہوں کہ آپ ویسے ہی اس کو دہرا پاتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ بتائیں گے، کوئی بھی شخص ظاہر و باطن میں اتباع شریعت کے بغیر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی شخص ظاہر و باطن میں اتباع اللہ تبارک و تعالی کی اتباع نہیں کر سکتا۔ نہیں جناب، بالکل ہی غلط پڑھ دیا آپ نے۔ کوئی بھی شخص ظاہر و باطن میں اتباع شریعت کے بغیر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ملتان والوں کی باری ہے، دیکھتے ہیں جناب کیا ملتان والے کوئی نمبر لے پائیں گے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، سننا ہے مگر دھیان سے، جیسا سننا ہے ویسے ہی بول دینا ہے۔ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر کانے رہو اور دل میں زیادتی کی طلب و حرص نہ رکھو۔ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر قائم رہو
اور اٹس ناٹ ویری ایزی. اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر قانع رہو، یعنی قناعت کے ساتھ رہو، اور دل میں زیادتی کی طلب اور حرص نہ رکھو. کوئی جواب، کوئی نمبر نہیں ملیں گے. نواب شاہ والوں کی باری ہے. مقابلے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں یہ سینٹنس بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آگے بڑھنا ہے، سیمی فائنل، فائنل تک پہنچنا ہے. تھوڑا آگے آئیں گے. مقولہ ہے السبق حرف والتکرار الف، یعنی سبق ایک حرف ہو اور تکرار یعنی دہرائی 1000 بار ہونی چاہیے. مقولہ ہے السبق حرف السبق حرف والتکرار الف، یعنی سبق ایک سبق ہونا چاہیے اور تکرار 1000 دہرائی ہونی. بہت قریب آپ پہنچ گئے تھے، مقولہ بھی صحیح سنا دیا. السبق حرف والتکرار الف. اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی سبق ایک حرف ہو اور تکرار یعنی دہرائی 1000 بار ہونی چاہیے. 2 سے زیادہ مسٹیکس ہیں، اس لیے کوئی نمبر نہیں ملے گا. ملتان والوں کی باری ہے. جناب یہ سیگمنٹ خالی جا رہا ہے، کوئی ٹیم نمبر نہیں لے پا رہی. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ایک لائن کیوں نہیں سنا پاتے. تھوڑا انتظار کریں، میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں، آپ سے سنتا ہوں کہ آپ کیسے سناتے ہیں. چلیں جناب. مسلمانوں کو برباد کرنے والے اسباب میں سے بڑا سبب ان کے جوانوں کی بیکاری اور بچوں کی آوارگی ہے. مسلمانوں کو برباد کرنے والے میں سے بڑا سبب ان کے جوانوں کو مسلمانوں کو برباد کرنے والے اسباب میں سے بڑا سبب ان کے جوانوں کی بیکاری اور بچوں کی آوارگی ہے. نہیں جناب، کوئی نمبر نہیں ملے گا. آخری سوال ہے، کیا کوئی لے کر جائے گا؟ یہ سارے نمبر ہمارے پاس ہی رہ جائیں گے. جناب باری ہے نواب شاہ والوں کی. اب شیر کی باری ہے. روح الامی تو تھک گئے اور وہ عرش تک گئے، عرشیں بری پکار اٹھا صلی علی محمد. روح الامین تو تھک گئے اور وہ عرش بری تک گئے، عرش بری پکار اٹھا صلی علی نبینا. اللہ صلی علی محمد. اور روح الامی تو تھک گئے اور وہ عرش تک گئے. آپ نے عرش بری وہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد، آپ نے نہیں پڑھا، پورے 2 لفظ غلط کر دیے، تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. جناب بڑا قریب پہنچ گئے تھے مگر حاصل نہیں کر سکے. آخری سوال ہے، ملتان والوں کی باری ہے. یہ بھی شعری ہے. جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مساء پڑھے صدا صلی علی محمد. جو ہو مریض لا دوا صبح، جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مساء پڑھے صدا صلی علی محمد. جناب کوئی نمبر نہیں لیا. شاید پہلی بار ہوا ہوگا کہ اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی نمبر نہیں لے سکا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو جیسا میں عبارت پڑھوں وہ ویسی سنا دے؟ پہلے ہاتھ اٹھا دیں، کیونکہ پہلے تو بندہ سلیکٹ کرنا ہوگا نا. عبارت پڑھ کے ہاتھ اٹھواؤں گا تو پھر بھول جائیں گے اتنی دیر میں. دیکھیں جناب کہاں ہیں ہمارے شفیق بھائی، کہاں غائب ہو گئے؟ جی حضرت یہی ہیں. چلیں جی بھائی فرمائیں. چلے کسی کو دیکھیں کون آپ کو زیادہ صحیح نظر آ رہا ہے، اور جو جواب نہ دے سکے پھر اس کو مدنی قافلے میں روانہ بھی کر دینا. حضرت دیکھنے میں تو سارے ایسے کانفیڈنٹ کہ کچھ ہے ہی نہیں نا. کیا بات ہے. چلو ان کو آسان سن لیتے ہیں. مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے. مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی یہ ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیں مدینے. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں میں نے کہ آسان شعر سنا تھا. چلے کسی اور کے پاس جائیں. بالکل ویسے ہی سنانا ہے، تب آپ کو تحفہ ملے گا اور آپ کا جواب درست مانا جائے گا. جی اب میں شعر سناؤں گا آپ کو. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا جناب. تحفہ دے دینے. جی جی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرے بچے اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ عبدالحبیب انکل سے یہ پتہ کر کے دیں کہ غلام رسول ذہنی آزمائش میں کس دن آئے گا. غلام رسول کس دن آئیں گے؟ چلیں بھائی غلام رسول کی جو ٹیم ہے وہ تیاری کریں، ہمیں غلام رسول سے بچوں کو ملنا ہے.
तो यहीं बुला लें, स्टेडियम हमारे ग्राउंड में बुला लें, या टीवी पे देखना है? चले देखें, हमारी मजलिस तक आपका पैगाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। आइए चलते नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। चले मगर शुक्र है दिल में नूर। जनाब कमाल की साथ दोनों टीमें हैं, लेते हैं तो पूरे नंबर लेते हैं, नहीं लेते तो दोनों ही जीरो लेते हैं। जनाब 20-20 नंबर हैं। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। जनाब इसमें अल्फाज मुकम्मल करने होते हैं। यहाँ मौजूद हाजरीन भी अपनी जहानत का इम्तिहान चेक कर सकते हैं, कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है। घर बैठे नाजरीन भी इस प्रोग्राम में कोशिश किया करें, खुद भी जवाब दिया करें, खुद भी इन्वॉल्व रहा करें, आपकी भी इंशाल्लाह मालूमात में इजाफा होगा। बारी है नवाब शाह वालों की, कोई लफ्ज दिया जाएगा जो कंप्लीट करना है। जितनी गलतियां करते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। जी दिन हुआ चले लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अलिफ है? अलिफ बताइए जनाब। एक अलिफ आ गया है। अगर सेकंड्स पूरे हो गए, आपने कोई लफ्ज नहीं कहा तो गलती मानी जाएगी। इसमें या है? जी या भी है, एक से जायद या है। जनाब हाजरीन भी गौर करें, ये कौन सा वर्ड है। सच्ची बात तो यह है कि चले मैं कोई कहूंगा तो इशारा ना हो जाए, पहले बात पूरी हो जाए फिर बताता हूं। 5 सेकंड रह गए। इसमें नून है? नून नहीं है, नून इसमें नहीं है जनाब, एक गलती हो गई है। तुम्हारी दूर हो लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। अंधेर झट पड़े उठा कदम जरा। इसमें मीम है? बताइए क्या इसमें मीम है? उठा कदम जरा। मीम मीम है, आ गया, मीम आ गया जनाब। यहाँ मौजूद हाजरीन पर भी एक सुकूत तारी है, सब सोच रहे हैं ये लफ्ज कौन सा है। मुकाबला बिल्कुल बराबर बराबर जा रहा है। लाम है? जी लाम? लाम इसमें नहीं है। आगे बैठा है ना जी। आपको बिठाए ना आगे। इसमें रा है? जनाब इसमें रा भी नहीं है। जनाब 3 गलतियां हो गई हैं। जब 4 गलतियां हो जाएंगी तो मैं फिर इंशाल्लाह एक इशारा दूंगा। इसमें फा है? फा फा भी नहीं है। 4 गलतियां हो गई हैं नादरीन। अब मैंने एक इशारा देना है और वो इशारा ये है कि इसमें क्या इशारा दूं कि जल्दी पहुंच जाए। टाइम मैनेजमेंट की बड़ी इसमें बात हो रही है, ये टाइम की मैनेजमेंट पर बात हो रही है। और ये मकतबतुल मदीना के रिसाले का नाम भी है। वाव है इसमें? जी वाव भी है, काफ है, काफ भी है, ता है। आराम आराम से आ जाएगा, सारा आ जाएगा। ता भी आ गया। काफ बारीक? काफ बारीक बताएं भाई, वो भी आ गया। ता आखिर में?
हाँ जनाब, क्या है वक्त की ये? अहमियत। वक्त की अहमियत, वाकई बड़ी अहमियत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन चूंकि 4 गलतियां की तो एक ही नंबर मिलेगा। अब मुल्तान वालों की बारी है, मुल्तान वालों की बारी है, वो लफ्ज जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी क्या इसमें अलिफ है? जी, अलिफ बताइए। 3 अलिफ आ गए हैं जनाब, पाव दर्जन अलिफ आ गए हैं। इसमें मीम है? मीम भी आ गया जनाब, और मीम भी एक से गालिबन ज्यादा है। जी, नून है? नून भी है जनाब। इमाम निसाई? अरे भाई कंफर्म ही कर लेते हैं, आगे और कोई भी लफ्ज हो सकता है। कह रहे हैं इमाम निसाई। अगर ये जवाब दुरुस्त है तो 5 नंबर, गलत है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। कोशिश किया करें, वर्ड पहले पूरा करवाया करें। क्या ये जल्दबाजी तो नहीं? मुल्तान वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बारी है नवाबशाह वालों की। 5 नंबर हासिल कर लिए थे मुल्तान वालों ने, कुछ आगे बढ़ गए हैं। जी या है इसमें? क्या इसमें या है? बताइएगा। 3 या आ गए हैं जनाब, क्वार्टर डजन जनाब, 3 या आ गए। इसमें नून है? बताइए क्या इसमें नून है? जी नून भी हैं, और नून भी सुभान अल्लाह। 3 गालिबन। हाँ भाई 3 बा है, बा। जी बा। बा भी आ गया। सीन भी आ गया। बा तो आप कह चुके हैं। फा वो भी आ गया। आइन भी आ गया। हा भी आ गया। सुफियान बिन उयैना। हजरत सुफियान बिन उयैना, नाम बड़ा मुश्किल था, बगैर गलती के पहुंच गए। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। शानदार कमबैक किया है नवाबशाह वालों ने, मुकाबले में फिर से वापस आए हैं। अब बारी फिर मुल्तान वालों की है। बताइए कौन सा वर्ड है जो कंप्लीट करना है? जनाब उठा कदम जरा उठा चले, अंधेर छट पड़े उठा कदम। क्या इसमें अलिफ है? अलिफ बिल्कुल है, और 1 से ज्यादा बार अलिफ है। ओहो, यहां भी 3 अलिफ आ गए हैं। सुभान अल्लाह। इस वक्त हमारे इस ग्राउंड में जो हमारा इंतजाम था वो ओवरफ्लो हो गया माशाल्लाह, बड़ी तादाद में लोग खड़े भी हैं। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और क्या इसमें या है? जी या, बताइए या। या आ चुका है। इट्स वेरी नॉट वेरी इजी। क्या इसमें वाव है? गालिबन वाव नहीं है। बताइए, वाव नहीं है। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई, ये उम्मते। क्या इसमें नून है? नून है जनाब। किसी का आसरा चले, सहारा मिल के दे बने, किसी का आसरा चले। क्या इसमें मीम है? इसमें मीम भी है।
नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन गौर कीजिए, ये क्या है वर्ड? इसमें काफ है। कौन सा वाला काफ? डंडी वाला। डंडी वाला काफ? नहीं जनाब, इसमें डंडी वाला काफ नहीं है। पूछो। क्या इसमें रॉ है? रॉ जी रॉ है। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले। अगर जनाब क्या इसमें लाम है? लाम भी है, बल्कि दो दो लाम हैं। मगर शुक्र है दिल में नूर इल्म का बसा चले। बताइए। मगर शुक्र है दिल में नूर इल्म का बसा चले। 7 सेकंड रह गए। क्या इसमें बा है? इसमें बा नहीं है, गलती हो गई है। 4 गलतियों के बाद मैंने आपको कोई इशारा देना है, लेकिन आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ। क्या इसमें आइन है? आइन है। का दिन हुआ चले, लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। बड़ा करीब पहुंच चुके हैं। क्या इसमें फा है? फा भी आ गया। क्या इसमें द्वाद है? दौद भी आ गया। अफजल तरीन आमाल। अफजल तरीन आमाल मकतबतुल मदीना की गालिबन ये किताब भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अल्लाह पाक हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ 3 गलतियां हुई तो चूंकि 2 नंबर मिले, पहली बार टीमों में फर्क आया है, वरना अब तक तो दोनों टीमें बिल्कुल बराबर बराबर जा रही थी। मुल्तान 1 नंबर से आगे है, नवाबशाह 1 नंबर से पीछे है। नाजरीन, अब वक्त हुआ है हम सब के दिलों की धड़कन किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी देने का। आइए वीडियो की सूरत में उनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। हुजूर ज़कात अदा करने में एक ख़ास तबका कह सकते हैं जो कमज़ोरी दिखा रहा होता है, पूरी ज़कात नहीं देता, बल्कि शायद वो ये समझता, अच्छा इनको ये गलत फहमी बोलूँ क्या बोलूँ, इनको ऐसा होता है कि हमने ज़कात पूरी दे दी है, लेकिन शायद इन्होंने चूँकि या तो कैलकुलेशन आती नहीं या मेथड पता नहीं है, पूछते नहीं है, तो खुद थोड़ा पीछे से चला आ रहा बाप दादाओं से, तो उसके हिसाब से एक एवरेज के साथ ज़कात दे देते हैं। तो ज़कात देने वाले जो साहिब निसाब है, वो ज़कात जो देना चाहता है उसके लिए कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दें कि आप जो ज़कात आप पर जो फ़र्ज़ है, तो आप इन एहतियातों के साथ अपनी ज़कात कैलकुलेट करके दे दें। इसमें लम शम जो दे देते हैं ना ज़कात, ये तरीका तो बहरहाल हो यही रहा है, लेकिन ये गैर मोहतात तरीका है। पूरा पूरा हिसाब रखना चाहिए। देखो दुनियावी कानून भी समझा रहा है कि पूरा हिसाब रखो और हमको टैक्स अदा करो, ठीक है ना। तब यहाँ तो कुछ दे दिला कर आदमी छूट जाता है, या गलत वो बना लेते कागजात, ये इतना आया और इतना गया, और ये जो मतलब अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं वो ये सब तरकीब बन जाती है। लेकिन अल्लाह पाक को धोखा देना मुमकिन नहीं है। इसका तरीका यही है कि वो सब गिने। अब तो ये कैलकुलेटर आ गए और कितना आसान हो गया, ठक 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 करके सारा हिसाब आ जाए। और लोगों को ये आता होता है, जिनको नहीं आता वो अलग बात है, बाकी आमतौर पर ये कारोबारी तौर पर ये कर रहे होते इस तरह, तो ये भी करना चाहिए। तो इस तरह तक रह ना जाए कुछ। हम समझे कि हमने ज्यादा निकाल दिए, लेकिन इसमें भी हो सकता है कि रह जाए। तो बेहतर और सही तरीका यही है कि आदमी पूरा पूरा इसका गिनती करके हिसाब रखे। आपका कौल जो है वो मैंने बाज़ उलमा के सामने बयान किया था, बहुत उनको पसंद आया कि अगर पाकिस्तान में जिन पर ज़कात निकलती है
وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال دیں اور ان تک پہنچا دیں جن کو زکوٰۃ پہنچانی چاہیے، تو ایک حد تک ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا، کیونکہ بہت بڑی بڑی پارٹیاں دیکھی جاتی ہیں، معلومات ہے کہ مطلب اربوں خربوں پارٹیاں خود کراچی میں، یہ اگر زکوٰۃ دے نا تو اربوں روپے زکوٰۃ ان کی ایک ایک فرد کی بن جائے، ایسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک اور بڑی کمال کی مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ ہے، ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے حوالے سے آئیے اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ۔ ہر گھر کی ضرورت، ہر فرد کے لیے ایک بہترین تحفہ۔ آج ہم بات کریں گے فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کی۔ قرآن کی محبت، قرآن فہمی، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اور مزید بہت کچھ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے قرآن ڈیجیٹل پین۔ جس میں آپ سن سکیں گے عمدہ ساؤنڈ کوالٹی کے ساتھ قراء حضرات کی آواز میں بہترین تلاوت قرآن۔ قاری محمد عتیق عطاری مدنی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان اور ترجمہ کنز العرفان بھی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بہت مہربان، رحمت والا، اور وہ بھی 4 مختلف لینگویجز کے اندر، اور ساتھ میں تفسیر قرآن صراط الجنان تفسیر۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے: جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا۔ قرآن سے محبت بڑھانے کا بہترین یہ ذریعہ ہے۔ آیات قرآن کی معلومات، تفسیر قرآن، شان نزول، سورتوں کا تعارف، قرآن کی بات کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو فرض علوم بھی ملیں گے، وضو اور نماز کا طریقہ، 30واں سپارہ اور قرآن کو یاد کرنے کے آسان طریقے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 29 کارڈز سے بھی آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے آج ہی ہدیتاً فیضان قرآن پین کو خرید کر اپنے گھر کی بھی رونق بنائیں اور دوسروں کو اس کا تحفہ بھی پیش کریں۔ اور ہاں، آن لائن آرڈر کرنے کے لیے، آن لائن اپنے گھر پہ منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بڑی کمال کی پروڈکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں رمضان کا ایک شاندار تحفہ ہے، ہمیں بھی اپنے دوست یاروں کو، رشتہ داروں کو، عاشقان رسول کو یہ تحفہ دینا چاہیے۔ پروگرام میں لے کر آگے چلوں، ظاہر ہے کہ ٹائم بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، پہلے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں۔ جناب 26 نمبر ہے نواب شاہ، 27 نمبر ہے ملتان۔ ناظرین 4 سیگمنٹ ابھی باقی ہیں، فیصلہ کر دیں گے کون سی ٹیم آگے جائے گی، کون پیچھے رہے گا۔ بڑا خوبصورت سیگمنٹ، اس ہستی کا ذکر ہوگا جن سے ہم سب کو پیار ہے، اہلیان کراچی پر جن کا سایہ ہے، شہنشاہ کراچی ہیں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قریب ہی ان کا مزار بھی ہے، ہم ان کا فیضان بھی لوٹیں گے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے فیضان عبداللہ شاہ غازی۔ جناب نواب شاہ والوں کی باری ہے، سوال کریں گے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 98 سن ہجری کو پیدا ہوا ہے اور آپ نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ کیا بات ہے، آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں 98 ہجری میں ہوئی، پہلی صدی میں ہی آپ کی ولادت ہو گئی تھی ہجرت کے بعد۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ 5ویں پشت میں جا کر مولا علی سے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ذرا لگتا ہے کچھ یہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ بلند آواز سے کہیے نا، دنیا بھر کو پتا چلے کہ کتنی بڑی تعداد ہے اور کراچی والے جاگ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند نمایاں اوصاف بیان کریں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت عابد و زاہد متقی
बुलंद हिम्मत, दीन का दर्द रखने वाले और लोगों पर इंतहाई शफीक और मेहरबान थे। लोगों पर इंतहाई शफीक और मेहरबान थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वफात कब हुई और आपका मज़ार कहाँ है? सहारा मिल के दे बने किसी का आसरा चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात 20 ज़ुल्हिज्जतुल हराम 151 सने हिजरी में हुई और आपका मज़ार मुबारक कराची के साहिली इलाके क्लिफ्टन में अपनी रहमत लौटा रहा है। अपनी रहमतों और नूरानियत और बरकत से इस शहर को खुसूसन और पूरे पाकिस्तान को उमूमन अपनी रहमत में लिए हुए हैं। क्या बात है। सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए नाज़रीन, आज उस हस्ती का जिक्र खैर सुना। अहलियाने कराची मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है उनके बारे में मालूमात ना हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सेगमेंट हमने सुना। चले नाज़रीन, आइए हम अपने स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। 30 नंबर है नवाब शाह के और 31 नंबर है मुल्तान के। सुभान अल्लाह। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नाम है उसका दुरुस्त कीजिए। बड़ा फास्ट सेगमेंट है। जिस टीम ने बेल बजानी है, अगर गलत जवाब देंगे तो 2 नंबर माइनस हो सकते हैं। पहले बेल चेक करेंगे नवाब शाह वाले। जी ठीक है, चले जनाब, मुल्तान वाले बेल चेक करें। ठीक है, याद रहे कि दोनों टीमें अगर बेल जो भी साथ बजाएंगे, पहले जिसने बजाई उसकी बेल काउंट होगी। और अगर लफ्ज आपने देखा और बेल बजा दी तो लफ्ज स्क्रीन से गायब हो जाएगा, फिर आपने उसको करेक्ट करना होगा। दिखाइए पहला लफ्ज कौन सा है। पहला लफ्ज कौन सा है? इट्स नॉट वेरी इजी। अक्लमंदी इसी में है। जवाब नहीं आता तो बेल ना बजाएं, आता है तो जरूर बेल बजाएं और 2 नंबर हासिल करें। मुल्तान 31, नवाब शाह 30। सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। अब मैंने इशारा देना है, ये किसी कुएं का नाम है। अब बेल बजाई है मुल्तान वालों ने, इशारा देखते ही बेल बजा दी है। अब क्या सही जवाब देंगे? क्योंकि नाम इस कुएं का आसान नहीं है। बेल बजाकर सही जवाब देकर 2 नंबर लेंगे, वरना 2 नंबर हमें माइनस करने पड़ेंगे। सिर्फ 11 सेकंड हैं। जी जल्दी करें। पीरे माऊना। पीरे माऊना, क्या ये जवाब दुरुस्त है? अमेजिंग, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों ने 2 नंबर हासिल किए हैं। अब अगला लफ्ज है जिसको दुरुस्त करना है, बताइए। बेल फिर मुल्तान वालों ने बजाई है। बहुत तवील नाम था लेकिन सिर्फ 2 सेकंड लिए हैं। जलालुद्दीन अमजदी। अल्लाह अकबर, क्या ये इतना जल्दी, इतना बड़ा नाम सही बता रहे हैं? बताइए। हजरत जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जरा IQ लेवल देखिएगा, कोई वर्ड इनको पहले से पता नहीं है। इन्होंने खुद तैयारी की है कि वर्ड्स आगे पीछे होके कौन सा लफ्ज बनता है। अमेजिंग जनाब। तीसरा वो लफ्ज है, वो कौन सा है बताइए। बेल नहीं बजा रहा है। अच्छा, मैं अब इशारा दे रहा हूं। गालिबन ये कोई मकतबे की किताब भी है और अच्छी नीयतों की बात हो रही है। यहाँ वक्त खत्म हो गया है लेकिन कोई नहीं पहुंच सका। चलें हाजरीन की तरफ चलते हैं। आज पहली बार हाजरीन में से कोई जवाब दे। कोशिश करें जो ज़हनी आजमाइश की टीम का हिस्सा ना हो उनसे लें, ताकि और लोगों को भी मौका मिले। देखते हैं हमारे हाजरीन की IQ लेवल क्या है। हमारे नाथवान ने भी हाथ उठाया। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अच्छी नीयत की बरकत। क्या ये लफ्ज अच्छी नीयत की बरकत है? बताइए। आपका नाम भी तो बता दें।
मोहम्मद बशीर अत्तारी। मोहम्मद बशीर भाई ने क्या सही जवाब दिया है? देखते हैं जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, हमारे हाजरीन भी किसी से कम नहीं है। दोनों टीमें नहीं पहुंच सकी और ये पहुंच गए। चलें जनाब, तोहफा भी पेश करें इन्हें। अगला लफ्ज क्या है जो मुकम्मल करना है, जो दुरुस्त करना है? थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है, दुरुस्त कीजिए को, क्योंकि पहले सेकंड में ही पहुंच जाते थे, इसलिए हमने थोड़ा सा अल्फाज को डिफिकल्ट किया है। लगता है आज अच्छा भाई बैल बजा दी है नवाब शाह वालों ने, इनको नंबर की भी बड़ी हाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बुरी सोहबत। अच्छी बुरी सोहबत, क्या ये लफ्ज दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नवाब शाह वाले अभी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, मुकाबला इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। आइए नाजरीन, कुछ सिलसिले में कॉल्स को शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है कि अभी आपका तुर्की का सफ़र हुआ, तो कुछ उस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि आपका उस सफ़र कितना जो है वो मुश्किल रहा, और उस सफ़र में आपको क्या क्या नए तजर्बात हुए, और वहाँ के लोगों की क्या कैफियत है। और कुछ इस हवाले से भी मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि 40 सेकंड में जो है वो बिल्डिंगें गिर गई, तो इस वाक़े से हमें जो है वो क्या सीखने को मिलता है? जी वाकई बड़ी दिल खराश दास्तान है, और ज़िंदगी में कई सफ़र किए मगर ऐसा सफ़र पहली बार हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा सफ़र नसीब ना हो, क्योंकि खुशियों का सफ़र नहीं था। जो वहाँ देखा है मैं शायद लफ्ज़ों में बयान भी ना कर सकूँ। एक वीडियो पैकेज आपको दिखाते हैं वहाँ के कुछ मनाजिर, और फिर उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जी, कराची एयरपोर्ट पर हूँ और तुर्किया रवाना हो रहा हूँ। आज 7 फरवरी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट से मेज़बान रसूल सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पे जाना है। वहाँ अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करनी है कि रब्बे करीम इस दुख के वक्त में, इस परेशानी के वक्त में मुसलमानों की मदद फरमा, और हम जिस नेक मकसद के लिए आए हैं रब्बे करीम हमारी मदद फरमाए। रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा। ए अल्लाह, तू हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ए अल्लाह, इस ज़मीन को साकित फरमा दे। ए अल्लाह, अब कोई ज़लज़ला न तुर्किया में आए, न पाकिस्तान में आए, न दुनिया में कहीं आए। ए अल्लाह, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। तू राज़ी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले, तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले। इस वक्त हम अदना पहुंच चुके हैं। तू राज़ी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले। क्या क्या है इसमें? ये पानी है, ठीक है, ये कंबल्स हैं, ठीक है, और ये ब्लैंकेट्स हैं, पिलोज हैं, और वाटर है। अच्छा, और आप ये देख सकते हैं कि पूरा हमने ये फुल कर दिया है ब्लैंकेट से। तू राज़ी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले, तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले, तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर लोग जो है जिनको इस बिल्डिंगों से निकाल कर जहाँ पर रखा गया है, हम उनकी अब हेल्प करने जा रहे हैं। मुआफ कर दे मुझे खुदाया, मुआफ कर दे। इस वक्त लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं आग जलाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंड भी है और इन्होंने अब रात भी यहीं गुजारनी है। और ये सारी बिल्डिंग इस एरिया की जो है खाली करा ली गई हैं। मेरा अमल है सियाह नामा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके घर वाले थे। Ask them that we are here to make dua for you and we are Arkadaşlar, Allah herkese böyle bir acı göstermesin ya Rabbi. मुझे खुदाया मुआफ कर दे। बिल्डिंगें जरूर गिरी हैं, लेकिन जिनके घर आसपास हैं, चूंकि वो भी बिल्डिंगें खाली करवा ली गई हैं, तो ये सारे लोग बेचारे रोड पे अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। मेरा अमल है सियाह नामा। कितना मुश्किल वक्त होगा कि जब इनकी फैमिली के लोग अंदर और ये बेचारा बाहर खड़े हुए, और किस उम्मीद से, अब कितने तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, मोर देन 48 आवर्स। अगर बच्चे अंदर भूखे प्यासे हैं, उनकी क्या अंदर कैफियत होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मेरे रब की कुदरत में कोई कमी नहीं है। मेरा रब चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले।
اب الحمدللہ ہم یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب ہم ہتائی کی طرف جا رہے ہیں. سنا ہے وہاں بہت بڑا کولیپس ہوا ہے. اس وقت گاڑی میں ہیں. اب رات تھوڑی سی ہے گزارنی ہے تو تھکن بھی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ بلینکٹ وغیرہ ہم لے کر آئے تھے تو گاڑی میں سو جائیں گے انشاءاللہ. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھے سے لے لے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور چونکہ میں نے بتایا کہ گاڑی والے جو ہمارے تھے وہ سامان چھوڑ کے چلے گئے. ہمارے پاس اب رہنے کی جگہ نہیں تھی. دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہتائی ہے, فیض مدینہ, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری عمارت کا حال دیکھیں. اور جو مدینہ پاک, مکہ پاک, نالین پاک اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل سلامت ہیں. اللہ پاک کی شان دیکھیں. اور یہ گلاسز ہیں حالانکہ. رحم فرما میرے مولا. اس وقت ہم ہتائی میں موجود ہیں. آج 9 فروری کی صبح ہے. سامان لے کر آئے تھے, سوچا کہاں بانٹیں گے, لیکن سامان تو ایسے بٹ رہا ہے اور لوگ بیچارے اس طرح خیموں سے نکل کر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ اتنے ضرورت مند ہیں کہ بیچارے خود آ کے جو بھی کھانے کا سامان ہے, کمبل اور تکیے, اور انہوں نے اتنی خوشی سے لیے ہیں, دعائیں دی ہیں. رحم فرما میرے مولا, رحم فرما میرے مولا. پیارے اسلامی بھائیوں, عجب داستان ہے اس وقت ترکیہ کی اور ان شہروں کی. ہم تو ترکیہ کے ایک شہر ہتائی میں موجود ہے اور بتایا جاتا ہے ایسے 10 سٹیز ہیں جو اس طرح کولیپس ہوئے ہیں. 40 سیکنڈ میں کتنا سامان ہوگا, کروڑوں اربوں روپے کا لوگوں کا سامان, خربوں روپے کا, بلکہ میں کہوں کہ یہ لاس ہے. اس وقت بھی زلزلہ آ رہا ہے اور باقاعدہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں. یعنی ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہاں زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے. اس وقت رائٹ اوے زلزلہ آ رہا ہے. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمارے سارے جو لوگ یہاں شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما. جو زخمی ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جو دبے ہوئے ہیں ان کو خیر سے نکلنا نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. عجب داستان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. تقریباً صبح کے 4:15 بجے تھے اور ایسا زلزلہ آیا, زمین ایسی تھر تھرائی صرف 40 سیکنڈ کے اندر. آپ سوچیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے, اور ترکی کے تقریباً 10 شہر, سیریا کے, شام کے کئی شہروں میں, لبنان اور جارڈن میں, یہ پورے خطے میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا, تباہ و برباد کر دیا. زلزلے پر تو میں وہاں کے حالات پر تو بات کروں گا, مگر جو میں نے وہاں جا کے سیکھا, جو میں نے محسوس کیا کہ 40 سیکنڈ پہلے جو گھر والا تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو مال والا تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھا, کئی گھر والے ان 40 سیکنڈ کے بعد بے گھر ہو گئے. لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے. کئی لوگ دنیا سے چلے گئے within 40 seconds. کئی لوگ زخمی ہو گئے, آج اسپتالوں میں پڑے ہیں. اور کئی لوگ جو مالدار تھے, زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے, ان میں سے لاکھوں لوگ اس وقت زکوٰۃ لینے والے بن گئے. یہ ہے 40 سیکنڈ. ہم اتراتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے, میرے پاس اتنے گھر ہیں, میری اتنی گاڑیاں ہیں, مجھے اتنا مال چاہیے, مجھے دنیا میں اور ترقی کرنی ہے. ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کا غضب ہوا, وہ ناراض ہو گیا, اور اگر ایسی کوئی آفت آئی تو کچھ بھی نہیں بچتا. ہمارے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں. میں نے زندگی میں ایک رات گزاری ہے ناظرین, وہ پرسوں کی رات تھی. ویسے تو یقیناً مشکل تھی, لیکن مجھے بہت کچھ اس رات میں سیکھنے کو ملا. جو ٹھنڈ کا عالم تھا, جو سردی کا عالم تھا, اور ہم گاڑی میں سوئے, کچھ اسلائی بھائی آگ جلا کر ساری رات بیٹھے رہے, -3-4 غالباً ٹیمپریچر تھا. بڑی مشکل لگی وہ رات. فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا وہ بہت مشکل لگا, مگر میں یہ سوچتا رہا کہ میری تو ایک رات ہے, میں نے تو واپس چلے جانا ہے. مگر وہاں بچے بیٹھے ہیں, وہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, وہاں ہزاروں لاکھوں خاندان روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ کیسے رات گزاریں گے؟ ایک رات نہیں گزاریں گے, 2 راتیں نہیں گزاریں گے. ان کو انتظار ہے کہ کب اپنے گھر واپس جائیں گے. اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں. ذرا سوچیں, آج ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, پھر بھی زبان پر شکوہ ہے. خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اپنے گھر میں سویٹر پہن کر, کمبل پہن کر سو جاتے ہیں, مگر ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی بہن اس وقت روڈ پر موجود ہیں, درختوں کے نیچے وہ آگ جلا کر گزار رہے ہیں. میں ایسے لوگوں سے ملا, انہوں نے کہا ہمارے بچے اب زلزلے تو بچ گئے, کہیں سردی سے نہ مر جائیں, ہماری مدد کریں, ہمیں سردی کا سامان دے دیں, ہمیں کسی طرح گرم رہنے کا موقع دے دیں. الحمدللہ
میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی جیسی تحریک عطا فرمائی ہے. امت رسول کا جو درد دعوت اسلامی والوں میں ہے. ابھی زلزلہ ہوتا ہے, اب دیکھیں نیٹ ورکنگ کی بات دیکھیں, دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ کیسے کام آتا ہے امت کے. اس وقت ترکی میں دعوت اسلامی کے 5 مراکز موجود ہیں. ابھی آپ کو میں نے مرکز دکھایا, یہ اپنا دعوت اسلامی کا اس شہر میں مرکز تھا ہتائی کے اندر جو شہید ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں گنبد خضرا, کعبہ مشرفہ, اس کے جو گیٹ پر اسٹیکر لگے ہوئے تھے وہ پورا کا پورا سلامت ہے. باقی دیکھیں آپ کے سامنے پوری بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے, اور اس میں اسلامی بھائی بھی موجود تھے, اللہ نے ان کی جان بچائی. لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان خطوں میں دعوت اسلامی پہلے سے موجود ہے, پہلے سے ہمارے سینٹرز ہیں. فوری طور پہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے زلزلے سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا. اب امداد کے کام شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. کروڑوں روپے کی جو چیزیں ہیں ہم نے پاکستان میں آرڈر کر دی ہیں. ترکش گورنمنٹ سے ہم نے رابطہ کر لیا ہے, ہم انشاءاللہ پاکستان سے بھی سامان بھیجیں گے. یو کے میں لندن کے اندر ترکش ایمبیسی سے رابطہ ہو گیا ہے, ہم یو کے اور یورپ سے سامان انشاءاللہ جو ہے وہ ترکی بھیجنا چاہتے ہیں. آج میری نگران شورا سے آسٹریلیا میں بات ہوئی, انشاءاللہ وہ آسٹریلیا میں ترکش ایمبیسی میں بات کر رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا سے انشاءاللہ ترکی مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور نہ صرف ترکی مسلمانوں کی, ہم شام کے مسلمانوں میں بھی ترکیب بنا چکے ہیں, ہمارے اسلام میں پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی. کیوں نہ فخر کریں, اللہ کریم نے ایسی دعوت اسلامی دی ہے, ہمیں دین بھی سکھاتی ہے, ہمیں نماز بھی سکھاتی ہے. جب مسلمانوں کے ساتھ آفت آئے تو انہیں راشن بھی پہنچاتی ہے. ابھی کووڈ کا زمانہ دور نہیں تھا جب 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک صرف پاکستان میں راشن, پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا. ابھی ہم سیلاب زدگان کو بھولے نہیں ہیں, روزانہ کی بنیاد پر سیلاب زدگان کا کام سندھ میں جاری ہے, اربوں روپے کی امداد کر چکے ہیں, وہ کام بھی جاری ہے. مگر یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کے بڑے حادثوں میں سے ایک حادثہ ہے. اگلے کچھ دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ اموات کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی, اللہ نہ کرے. کیونکہ صرف ہتائی میں مجھے بتایا گیا اس شہر میں کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان اس وقت بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں, اور اب 5واں دن لگ گیا ہے. اب بچت کی امید بہت کم ہے. یہ جو انتقال کی خبریں ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, رحم فرمائے, ہم سب پر بھی رحم فرمائے, ہم سب کی جان و مال, عزت و آبرو, آل اور اولاد کی حفاظت فرمائے. روزانہ میں تو یقین کریں اس 40 سیکنڈ کو سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ کسی دن ہم بھی سوئیں گے اور پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. وہ شعر بچپن میں سنا تو تھا کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. یہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے, اور ان میں سے لاکھوں سوتے سوتے ہی دنیا سے یا تو چلے گئے یا بے گھر ہو گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, روزانہ رات توبہ کر کے سوئیے, روزانہ ایسے جیے کہ آج بھی مر سکتا ہوں تو اللہ کی رضا والے کام کریں, گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں. اور میں یہاں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. دعوت اسلامی کمال کی آرگنائزیشن ہے, فلاحی کاموں میں بھی آگے ہے, دینی کاموں میں بھی آگے ہے, ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی بچاتی ہے, ہمیں جسمانی امراض سے, چاہے وہ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ہو, چاہے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ دینا ہو, اس سے بھی بچاتی ہے, شیطان کی آفتوں سے بھی بچاتی ہے, اور زمینی اور آسمانی آفتیں آ جائیں تو اس میں بھی دعوت اسلامی والے پیش ہوتے ہیں. تو کیوں نہ اپنا ڈونیشن, کیوں نہ اپنی زکات, کیوں نہ اپنے صدقات ہم اپنی دعوت اسلامی کو دیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا اس بار آپ نے اپنی زکات میں, اپنے ڈونیشنز میں, اپنے صدقات میں ساتھ دینا ہے, اور اس اجازت کے ساتھ دینا ہے کہ دعوت اسلامی چاہے دینی کاموں میں استعمال کرے, فلاحی کاموں میں استعمال کرے, اصلاحی کاموں میں, روحانی, یہ سارے کاموں کی اجازت ہو, تاکہ دعوت اسلامی کو جب موقع جہاں ملے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا کام کرے. تو ہمارے یہاں بھی ڈونیشن کے سٹالز لگے ہیں, دنیا بھر کے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں, اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی ساتھ دیں. اب یہ دیکھیں سندھ کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی کام جاری ہے, یہ گھروں کی چابیاں دی جا رہی ہیں. یعنی کون سی جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی والے کام نہیں کر رہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنی دعوت اسلامی کا ہر معاملے میں ساتھ دیں. یہاں ماشاءاللہ چونکہ ڈونیشن سٹالز ہیں, آپ ڈونیشن دیں, اس بار اپنی زکات اور عطیات بھی دیں. اور جاتے جاتے ایک اور میں چاہوں گا, یہ آپ کو صدقہ باکس نظر آ رہا ہے, یہ فری آپ کو دیا جائے گا, اپنے گھر میں رکھ لیں. ہم سب چاہتے ہیں نا بلاؤں سے بچیں, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آپ روزانہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ صدقہ اس میں ڈالا کریں, پھر ان باکس کو ہر مہینے خالی کر کے دعوت اسلامی والوں کو پہنچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ باکس کا سٹال آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کوئی قیمت تو نہیں لیں گے, فری دیں گے انشاءاللہ. ذرا بتائیے گا.
जी बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ्री देंगे। जी जाते जाते ये लेते जाइएगा। बहरहाल मेरी बस यही गुजारिश थी कि दावत इस्लामी पर फख्र कीजिए, दावत इस्लामी की कदर कीजिए, दावत इस्लामी के साथी बन जाइए और अपनी दावत इस्लामी को इस बार अपने डोनेशन में, अपनी ज़कात, अपना सदका, अपने फितरे में याद रखिए। ये उम्मत को भूलने वाली तहरीक नहीं है, ये उम्मत की खैर खा तहरीक है। और अल्लाह से इल्तिजा भी यही है, अल्लाह हमें इसी दीनी माहौल पर इस्तिकामत अता फरमाए और इसी पर ईमान और आफियत के साथ मदीने में मौत भी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और खूबसूरत सेगमेंट जिसमें नबी पाक के हुस्नो जमाल का जिक्र होता है। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा। क्या बात है। इस सेगमेंट में हमने नबी पाक की मुबारक आंखें, चश्माने मुबारक के बारे में जानना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखें कैसी थी? जल्दी करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आंखें बड़ी और कुदरती तौर पर सुरमगी थी। आपकी पुरकशिश आंखें खूबशा और खूबसूरत थी और इनकी सफ़ेदी में सुर्खबारी डोरे थे और इन चश्माने मुक़द्दस पर घनी सियाह और लंबी पलकों का दिलरुबा साया था। क्या बात है। घनी सियाह और लंबी पलकों का दिलरुबा साया था। खूबसूरत आंखें। हम सुरमा लगाकर सुरमगी आंखें करते हैं, मेरे आका की आंखें कुदरती तौर पर सुरमगी थीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखने का अंदाज कैसा था? चले सहारा मिल के दे बने किसी का आसरा चले। नबी पाक अलैहिस्सलाम के देखने का अंदाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हिंद अबी हाला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीची निगाह वाले, नीचे तरफ देखते थे, आसमान की बजाय नीचे देखते थे और आपका देखना आंख के एक गोशे से होता था। आका अलैहिस्सलाम आसमान की बजाय जमीन पर ज्यादा नजर फरमाते और आप जब देखते थे तो आंख के गोशे से देखा करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की चश्माने मुबारक की शान में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में भी ऐसे देखा करते थे जैसे दिन की रोशनी में देखते। जैसा कि दिन की रोशनी में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बसारत की शान में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मालकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब एक खूबसूरत सेगमेंट, फाइनल सेगमेंट से पहले, जिसमें हम आशिकान रसूल के दिलों में खुशी दाखिल करते हैं। किसी न किसी कौम, किसी न किसी मुल्क की ज़बान में हम कुछ मदनी फूल और नात पढ़ते हैं और आज अहलियान कराची में एक बड़ी तादाद भी है और उस कौम से हमें प्यार भी है। हर कौम से प्यार है। हमारे पाकिस्तान वतन की कौम जो है पश्तून बोलने वाले। जी हाँ, आज पश्तो ज़बान में मदनी फूल होंगे। शुरू करते हैं उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज पश्तो ज़बान में सलाम की सुन्नतें और आदाब बयान होंगे, लेकिन मदनी चैनल के नाजरीन जो देख रहे हैं इंशाल्लाह उर्दू ज़बान में भी सबटाइटल चलते होंगे। आप देखिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ और जो नात पढ़ेंगे उसका तर्जमा भी चलेगा। द सलाम सुन्नत औ आदाब खगो खगो इस्लामी रड़ो औ द मदनी चैनल का तुन को ज़दनन वाला सेगमेंट द उम्मत रंग द ज़हनी आजमाइश पसंद के जुमोंग द खोग आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हगा उम्मती चे द दुनिया पा कुम गौट कम गुवट औ पा कुम मुल्क के उसेगी औ पुख्तो जबा वाई ओ पे पोहेगी द हगोई दजड़ा खुशहा लवलो पनियत द पख्तो बयान कवलो कोशिश कौमा कसा गलती ओशी नु माफी राता कवे सलाम कवल जमोंग द खोग आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देर खुकुले सुन्नत दे द बदकिस्मतीये सरानन सबा द सुन्नत हम खतमी दो वाला मालूमीगी मुसलमानान चे कला मुलाकात कवी नो द सलाम अलैकुम न द शुरू कवलो पजाए द अजीब शान अल्फाजो नो ना शुरू कवे दादा सुन्नत खिलाफ दी द रुखसत कह दो पे वक्त हम द खुदाए प अमान गुड बाई टाटा वगैरह वयलो पे जाए सलाम कवल पकार दी
Pede munasabat sara da salam yoso sunnat au adab waori. Da salam behtareen alfaz da di assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani peta de سلامتی وے او دا اللہ پاک دا طرفا دے رحمتونا او برکتونا وی سلام کا ون کی تے دا دے نخا جواب برکول پکار دی اللہ پاک ارشاد فرمائی دا سلام دا جواب خے الفاظ دادی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یعنی پتا دے ہم سلامتی وی او دا اللہ پاک دا طرف نا دی رحمتونا او برکتونا وی. سلام قبل دا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہم سنت دی دا سلام قبلو سرا پہ خپل مینس کے مینا پیدا کی گی. دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روایت دے چی حضور علیہ السلام او فرمایل تاسو با جنت تنا زئی ترسو پورے چی تاسو ایمان رانا اڑئی او تاسو مومنان نشئی کی دے ترسو پورے چی تاسو دیو بل سرا محبت اونکڑی آیا زا تاسو تا یو دا سے سیز اونا خائم پے کوم باندے چی تاسو عمل اوکڑی نو دیو بل سرا با محبت شروع کڑی پا خپل مینس کی سلام عام کڑی. ہر مسلمان تا سلام قبل پکار دی کہ مونگ ہغا پیجنو او کناب یہ پیجنو. حضور علیہ السلام او فرمایل تے پا غریبانو ڈوڈئی او خورے او سلام اوکڑے ہر چتا کے ہغا تا پیجنے او کنا. اللہ پاک دے زمونگا تپا غدغو سنتوں او آداب باندے عمل قبلو توفیق را نصیب کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ پشتو زبان میں ہی بڑی پیاری نعت پڑھیں گے اور اس نعت کا ترجمہ بڑا پیارا ہے. میں کچھ دو چار اشعار کا ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سنیں گے تو مزید جھومیں گے. ہمارے اسلام میں تشریف لے آئیں. ایک محبوب کے سلسلوں کا گاؤں، ایک دوسرا محبوب کے رہنے کا گاؤں. یعنی مکے مدینے کی بات ہو رہی ہے. کبھی مدینے اور کبھی مکے جائیں، محبوب کا ہر گاؤں ہے پیارا گاؤں. دنیا میں کوئی اور ایسا نہیں اسی طرح رحمت کے برسنے کا گاؤں. یعنی پیارے آقا کے شہر کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کانٹوں کا تصور نہ کریں، یہ ہے پھولوں کے گچھوں کا گاؤں. کیا بات ہے. تو مکے مدینے کا ذکر ہے، انشاءاللہ مل کے سنیں گے. جی یوم تصور
مرحبا مرحبا داد لو دغن چوکلے مرحبا مرحبا داد لو دغن چوکلے مرحبا مرحبا یوم دجاجان سلسلو کلے مرحبا مرحبا بل دجاجان اسے سو کلے مرحبا زانی کو قربان اسلامی کو تکڑو زانی کو قربان اسلامی کو تکڑو داد صحاب و شرف کلے مرحبا مرحبا داد صحاب و شرف کلے مرحبا مرحبا داد صحاب و شرف کلے مرحبا مرحبا یوم دجاجان سلسلو کلے مرحبا مرحبا بل دجاجان اسے سو کلے مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا. آخری سیگمنٹ ہے 39 نمبر ملتان، 36 نواب شاہ. کوئی بھی ٹیم مقابلہ جیت سکتی ہے کیونکہ یہ سیگمنٹ فیصلہ کر دے گا کس نے آگے جانا ہے کس نے پیچھے رہنا ہے. سلسلے کا نام سب مل کر لیں گے، ہوش کے ساتھ مگر جوش سے. اس سیگمنٹ میں سوال بھی پوچھے جائیں گے، اشعار بھی پوچھے جائیں گے. اگر پہلے بیل بجا دی تو سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے. پہلا سوال ہوگا صوفیہ کی اصطلاح میں. جناب بیل بجائیے نواب شاہ والوں نے، پورا سوال نہیں سنا ہے. صوفیہ کی اسلامی دنیا کیا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ صوفیہ کی اسلامی دنیا، صوفیہ کی اسلامی دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے. صوفیہ کی اصطلاح میں دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے. نواب شاہ والوں نے جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ قریب ہو گیا ہے. پھر جناب اب باری شعر کی ہے. نہ ہو اللہ اکبر، صرف ایک لفظ سنا ہے ملتان والوں نے، نہ ہو. یہ کون سا شعر ہے؟ اور بھی بہت سارے شعر ہو سکتے ہیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. جب یہ نہ ہو پر آپ نے بیل بجائی تھی تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید آپ یہی شعر سنائیں گے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا. جناب اب مقابلہ پلٹا کھا چکا ہے. نواب شاہ والے آگے، ذہنی آزمائش اسی طرح آگے چلتا ہے. جناب ابھی کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے. اب باری اس سوال کی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قوت اللہ، پھر ملتان والوں نے بیل بجائی ہے، صرف لفظ قوت آگے سنا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے قوت حافظہ کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا؟ جی کون سا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی جو ہے ہر نماز کے بعد دانا سرحد پر رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا. کتنی بار؟ 7 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا. آپ کو میں نے 2 بار موقع دیا، میرے پاس 21 بار یا قویو لکھا ہے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ جو کوئی بعد نماز داہنا ہاتھ سر پر رکھ کر 21 بار یا قویو پڑھ کر دم کر لیا کرے انشاءاللہ اس کا حافظہ قوی ہوگا. آپ کو ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. 2 نمبر آپ کے مائنس کیے جا رہے ہیں. جناب ملتان پیچھے، نواب شاہ آگے. اب باری شعر کی ہے. ہم خاک ہیں، پھر بیل بجائیے نواب شاہ والوں نے. ہم خاک ہے اور خاکی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری سوال کی ہے. حدیث پاک میں صفائی کو، اب بیل بجائی ہے جناب ملتان والوں نے. حدیث پاک میں صفائی کو نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ جناب جواب دیجئے. چونکہ ایمان بھی گناہوں کو مٹاتا ہے اور وضو بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، لیکن ایمان چونکہ چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے
और वुजू से सिर्फ छोटे गुनाहों की माफ़ी होती है, इस वजह से इसको निस्फ ईमान कहा गया। जी, वुजू की वजह से छोटे गुनाह माफ होते हैं, इसलिए से आधा ईमान फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वाले पीछे आ रहे हैं जनाब। मुल्तान या नवाब शाह, अब शेर की बारी है तुम्हारे। तो अल्लाह, फिर मुल्तान वालों ने बैल बजाई है। क्या तुम्हारे तो वो एहसा और ये नाफरमानी अपनी, हमें तो शर्म सी आती है तुम्हें मुंह दिखाने से। हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुंह दिखाने से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, एक नंबर का फर्क है। 39 मुल्तान, 40 नवाब शाह। अब सवाल है मेरे पास, बरोज़े क़यामत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक की जनाब फिर बैल बजाई है मुल्तान वालों ने। सही जवाब फिर मुकाबले में आगे कर देगा इन्हें। रोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर सजदा करेंगे, वो सजदा कितने दिन का होगा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? रोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर सजदा करेंगे, वो सजदा एक हफ्ते का होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर अल्लाह पाक की ऐसी हामद करेंगे कि वैसी हामद कभी किसी ने ना की होगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहु अकबर, ये कैसा सजदा होगा? जवाब तो दुरुस्त हो गया, लेकिन ईमान ताजा हो गया कि मेरे आका उम्मत के गम में, गुनाहगारों की शफाअत के लिए रब की बारगाह में जो सजदा करेंगे वो एक हफ्ते का सजदा होगा, और ऐसी हमद बयान करेंगे जो किसी ने ना की होगी। तो क्यों ना हम नबी पाक से दिलो जान से मोहब्बत करें। जनाब, मुकाबले में अजब रंग आया है। अब मुल्तान आगे है, नवाब शाह आगे 5 नंबर से था। अब मेरे पास 2 अशार हैं, एक सवाल है। गोया मेरे हाथ में 6 नंबर हैं। इन 6 में से कौन सी टीम ज्यादा नंबर लेती है? दे भी सकती है, माइनस भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं वो शेर कौन सा है। दूसरी लाइन पढ़ रहा हूं। जी के अब बैल फिर मुल्तान वालों ने बजा दी है। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं, हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। हाय हाय, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल, मुल्तान वालों ने शानदार कमबैक किया है। अब मेरे पास 2 ही सवाल हैं। अगर नवाब शाह ने जीतना है तो इन दोनों सवालों का जवाब नवाब शाह को देना होगा। कोई एक सवाल का जवाब भी मुल्तान वाले दे गए तो मुकाबला जीत जाएंगे। अब करते हैं मुकाबले को एंड। 2 सवाल हैं, या तो मुल्तान या तो नवाब शाह। याद रहे, अगर नवाब शाह जीत जाता है तो नवाब शाह में होने वाले क्वार्टर फाइनल में अपने शहर होम ग्राउंड में जाकर ये मुकाबले में शामिल हो सकते हैं, मगर उसके लिए इनको दोनों सवालात का दुरुस्त जवाब देना होगा। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। जनाब, अब बारी है सवाल की। पहले मैं सवाल करूंगा, वो कौन से सहाबी रसूल हैं? अल्लाह, ये तो बहुत सारे सहाबा हैं। ये किस सहाबी की बात हो रही है? सिर्फ एक जुमला सुना है। क्या नवाब शाह वाले सही जवाब दे सकेंगे? वो कौन से सहाबी रसूल हैं? मैंने यहां तक कहा था। अब आगे कुछ भी हो सकता था इस सवाल में। इन्हें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। वो कौन से सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनकी उम्र 350 साल थी? जवाब क्या है? हज़रत सलमान फारसी। हज़रत सलमान फारसी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल जनाब, ज़हनी आजमाइश का ये प्री क्वार्टर फाइनल कराची के फ्रियर हॉल में आखिरी सवाल तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल का जवाब जिस भी टीम ने देना है उसी ने मुकाबला जीतना है। मगर हाँ, गलत जवाब देने की सूरत में 2 नंबर माइनस होकर भी मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। यानी अब मुल्तान का 1 नंबर आगे जाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 नंबर या तो मिलने हैं या तो 2 नंबर चले जाने हैं। अब शेर की बारी है। अब शेर का मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं, सेकंड लाइन पढ़ूंगा कि सब अल्लाह, बैल किसने बजाई है? मुल्तान ने। मेरा था अजब रंग पर है बाहर मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उस्कुरुल्लाह। मुल्तान वाले आखिरी सवाल पर मुकाबला जीत गए। बड़ा शानदार मुकाबला नवाब शाह वालों ने किया, मगर कराची वालों तुम्हें सलाम है। दोनों टीमें आपकी बज़ाहिर शहर की नहीं, मगर कमाल का आपने सपोर्ट किया दोनों टीमों को। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और आज मुल्तान वाले आगे बढ़ गए और नवाब शाह वाले आखिरी सवाल पर हमसे जुदा हो रहे हैं। छोटा दिल ना कीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर मौका आएगा। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आप दोनों टीमों को, बल्कि यहाँ मौजूद जितने इस्लामी भाई हैं, हम सबको मक्के मदीने की बार बार हाजिरी अता फरमाए। अब मेरी गुजारिश है कि दिखाते हैं ज़हनी आजमाइश पर क्विज एप्लीकेशन में क्या राय थी, कौन सी टीम आगे जाएगी, बताइएगा। 31% नवाब शाह, 61% मुल्तान। और ऐसा ही हुआ, मुल्तान वाले
آگے بڑھ گئے. آج ماشاءاللہ بہترین پرفارمنس دونوں ٹیموں کی تھی. دونوں ٹیموں کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. کمال کی پرفارمنس تھی. مگر آج مدثر خلیل اتاری جو ملتان ٹیم کے ہیں, آخر میں بڑی کمال کی انہوں نے ذہانت کا مظاہرہ کیا. ان کو بیسٹ پرفارمنس کا تحفہ دیا جا رہا ہے. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں, آپ دونوں کو بھی تحائف دیے جائیں گے. اراکین شورا سے گزارش ہے, نواب شاہ کی ٹیم بڑی کمال کی ٹیم, آخری سوال پر پیچھے رہ گئے, انہیں تحفہ دے دیں. جی اچھا جناب, تحفہ دیجئے جناب. بڑا ہمیں تو فیل ہو رہا تھا کہ آج نواب شاہ والے نمبر لے جائیں گے, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. وہ غمزدہ کھڑے ہیں, انہیں بھی بلا لیں. ادب و شوق کے ساتھ تمام اسلامی بھائی صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات سے تمہارا کرنے کو حضور تھے تم نمازی جا فیضا ہو سب بشارت کی آزاد تھے سب بشارت کی آزاد تھے تم مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला करीम आज के इस ज़हनी आजमाइश में सिलसिले में शिरकत और हमारे नामा अमल में जो नेकी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपने करम के शान शान इसका अजर अता फरमा। या अल्लाह पाक इसकी बरकत से हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम प्यारे महबूब के सदक़े हम सब से हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने इस मुकाबले में शिरकत की, जो यहाँ हाजिर हुए, जो मदनी चैनल पर नाज़रीन हैं, सबको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह इल्म की के नूर से इनके कुलूब को रोशन फरमा। या अल्लाह फैज़ान इल्म से हम सबको माला माल फरमा। मौला करीम इसी तरह इल्म दीन हासिल करने का शौक़ अता फरमा, अमल का जज्बा अता फरमा, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम आज के इस इज्तिमा की बरकत से हम सब की बीमारियां दूर फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे जितने भी इस्लामी भाई परेशान हैं, कर्जदार हैं, नौकरियों के मसाइल, कारोबारी मसाइल, या अल्लाह प्यारे महबूब के सदक़े इस इज्तिमा की बरकत से माह रजब की मुबारक रातों के सदक़े उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा, हमारे दुख दर्द दूर फरमा, हमारी मुश्किलात आसान फरमा, हमारे घरों से लड़ाई झगड़े दूर फरमा, मोहब्बत प्यार अमन अता फरमा, बड़ों का अदब नसीब फरमा, छोटों पर शफकत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक रिश्तों की रुकावटें दूर फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जो बेटे चाहते हैं उन्हें बेटे अता फरमा, जो बेटियों के तलबगार हैं बेटियां अता फरमा, जो औलाद वाले हैं उनको अपनी औलाद का सुख चैन नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक इस इज्तिमा की बरकत से हम सबको दुनिया और आखिरत की बरकतों से माला माल फरमा। मौला करीम तुर्किया, मुल्क शाम और जहाँ जहाँ भी मुसीबत आफतों में मुसलमान मुब्तला हुए, ए अल्लाह सब पर रहमत की नज़र फरमा। मौला करीम जो शहीद हुए इन हालिया ज़लज़लों में उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, जो ज़ख्मी हैं ए अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहत अता फरमा, जो अपने से बिछड़ गए मौला उन सबको अपनों से मिलवा दे। या अल्लाह नुकसान का नेमल बदल अता फरमा, सब्र व हिम्मत अता फरमा, जो ताउन कर रहे हैं उनकी भी मदद फरमा। ए अल्लाह पाक जो ताउन कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। मौला करीम प्यारे महबूब का सदका हम सबको इन मुश्किलात में अपने दुखियारे भाइयों बहनों की खिदमत की तौफीक अता फरमा। दावत इस्लामी के FGRF और जितने भी आशिकान रसूल इस काम में खिदमत कर रहे हैं सबको बरकत अता फरमा। किबला अमीर अहले सुन्नत, तमाम उलमा मशाइख अहले सुन्नत और हमारे वालिदैन का साया हम पर दराज फरमा। मौला करीम इस इज्तिमा की बरकत से हमें बार बार हज नसीब फरमा, बार बार मक्के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। हमारे वतन अजीज को भी सलामत रख, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह इंतज़ामिया और जिन जिन इस्लामी भाइयों ने मुखैर इस्लामी भाई ने इस इज्तिमा को सजाया ताउन किया, सबको दुनिया और आखिरत की ढेरों बरकतें भलाइयाँ नसीब फरमा। हमारी मदनी चैनल की मजलिस, हमारे क़िबला रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई, या अल्लाह इन सब को भी सलामती और आफियत नसीब फरमा। मज़ीद जो इसके सिलसिले होने जा रहे हैं बखैर व अहसन व खूबी इन सब को पूरा करने की हिम्मत और ताकत भी अता फरमा, इनको सेहत भी अता फरमा, नजर बद से भी महफूज फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नब्बिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। एक आखिरी ऐलान सुन लीजिए। वो आशिकान रसूल जो ज़हनी आजमाइश सीज़न 14 में सवालात और जवाबात तहरीर कर रहे हैं रजिस्टर या कॉपियों पर, तो वो उसकी वीडियोस जो हैं, हमारा नंबर है 0313120026। इस पर व्हाट्सएप फरमा दें। 12 तारीख आखिरी है, 12 तारीख तक हमें भेज दें। उसके बाद फिर ये इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, फिर हम देखेंगे उसमें कौन उसमें पहले नंबर पर आता है। अल्लाह करीम हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले।